نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين قال النبي صلى الله عليه وسلم لغدوة في سبيل الله وروة الخير من الدنيا وما فيها وكما قال عليه الصلاة والسلام. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر ایک مختصر وقت کے لیے اللہ نے بھیجا ہے. ہر انسان دنیا میں کامیابی چاہتا ہے، دنیا کی بھی آخرت کی بھی پوری کامیابی اللہ رب العزت نے دین میں رکھا ہے. اور دین زندگیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پہ کرنے سے آئے. ہر محنت سے دین نہیں آتا. دین کے آنے کا بھی ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک محنت میں بنیادی چیز ہے یقینوں کی تبدیلی، طریقوں کی تبدیلی. یقین صحیح ہو جائے، طریقے صحیح ہو جائے. جہاں سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آتا ہے وہاں سے نہیں ہوتا. کرنے والی ذات اللہ کی ہے. اللہ ہی ہمارا خالق ہے، اللہ ہی ہمارا مالک ہے، اللہ ہی ہمارا رازق ہے. سات آسمان، سات زمین، ساری کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ایک اکیلے اللہ ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کیسے میں نے اس کو پیدا کیا. وَإِلَى السَّمَاءِ، آسمان کی طرف دیکھو، كيف رفعت، کیسے میں نے اس کو بلند کیا. وَإِلَى الْجِبَالِ، پہاڑوں کی طرف دیکھو، كيف نصبت، کیسے میں نے اس کو گاڑا. وَإِلَى الْأَرْضِ، زمین کی طرف دیکھو، كيف سطحت، کیسے میں نے اس کو بچھایا. اننی انا اللہ، میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی الہ نہیں. قل اللہ احد، کہہ لو اللہ ایک ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے جنا ہے نہ اس سے کوئی جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی ہمسر نہیں. تو میرے دوستوں بزرگوں، اس اللہ کی عظمت، اس اللہ کی وحدانیت، اس اللہ کی بڑائی ہماری دلوں کے اندر آ جائے. جیسے ہم اور آپ ایمانیات کو یاد کرتے ہیں کہ ایمان مجمل، ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایک یہ ہے کہ میرے دوستوں بزرگوں ایمانیات کو یاد کرنا. ایک ہے کہ ان ایمانیات کو اتنا بولے کہ میرے دوستوں بزرگوں کہ ہماری دلوں کے اندر اللہ کی محبت رچ بس جائے. آمنت باللہ، ایک یہ ہے کہ آمنت باللہ کو یاد رکھ لیا. ایک یہ ہے کہ میرے دوستوں بزرگوں اس اللہ کو اتنا ہم بولے، اتنا سنیں کہ ہماری دلوں کے اندر اللہ کی محبت رچ بس جائے. وہ اللہ جس نے اپنی قدرت سے آسمان کو بنایا بغیر ستونوں کے، وہ اللہ جس نے اپنی قدرت سے سورج کا نظام، چاند کا نظام، وہ اللہ جس نے اپنی قدرت سے پہاڑ کے اندر کے مخلوق، وہ اللہ جس نے اپنی قدرت سے زمین کے اندر کے مخلوق، وہ اللہ جس نے اپنی قدرت سے جتنے بھی حشرات ہیں، جتنے بھی معدنیات ہیں، سب کا خالق ایک اکیلے اللہ ہے. وہ اللہ جس نے اپنی قدرت سے سمندر کے اندر کے مخلوق ایک اکیلے اللہ نے بنایا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی بنانے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ہر چیز میں صفات اللہ نے رکھی ہے. آنکھوں میں دیکھنے کی صفت، ہاتھوں میں پکڑنے کی صفت، اور میرے دوستوں بزرگوں ہر چیز کے اندر صفات، آگ میں جلانے کی، چھری میں کاٹنے کی. اور میرے دوستوں بزرگوں جس چیز کے اندر جو صفت نظر آ رہی ہے اس کے ذاتی فعل نہیں،
اس کی مشیت ہے۔ اذا اراد شیء ان یقول له کن فیکون، جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے کن ہو جا فیکون، بس وہ ہو جاتا ہے۔ اس اللہ کی وحدانیت کو، اس اللہ کی بڑائی اتنا ہم بولے تو میرے دوستوں بزرگوں، ہماری دلوں کے اندر اللہ کی محبت رکھ بس کہ وہ اللہ جس نے اپنی قدرت سے سارے کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے کہ اکیلے اللہ ہے۔ آنکھوں میں دیکھنے کی صفت اس کے ذاتی پھیلنے اس کی مشیت ہے۔ کتنے انسان ایسے ہیں آنکھیں صحیح ہے دیکھ نہیں سکتے، کتنے انسان ایسے ہیں کان صحیح ہے لیکن سن نہیں سکتے، کتنے انسان ایسے ہیں پاؤں صحیح ہے لیکن چل نہیں سکتے، کیوں؟ اس کا ارادہ نہیں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، آگ کے اندر جلانے کی صفت، چھری کے اندر کاٹنے کی صفت، اور میرے دوستوں بزرگوں جس چیز کے اندر جو صفت نظر آ رہی ہے اس کا ذاتی فعل نہیں ہے، اس کی مشیت ہے۔ وہ جب چاہے آپ کو گلزار بنا دے، وہ جب چاہے میرے دوستوں بزرگوں یہ ہے کہ جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے، فعال لما یرید۔ اس اللہ کی عظمت کو، اس اللہ کی وحدانیت کو، اس اللہ رب العزت جیسے چاہتا ہے ویسے کرتا ہے، اس اللہ کی عظمت کو، وحدانیت کو بولے۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہے کہ دنیا کے اندر جس چیزوں سے نقصان نظر آ رہا ہے، جس چیز میں نفع نظر آ رہا ہے، اس کی ہم نفی کریں۔ ایک اللہ سے ہونے کی اس بات، اس دکان سے اور میرے دوست بزرگوں تجارت سے، زراعت سے ظاہری طور پر اسباب ملتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس سے نہیں ہوتا ہے، پالنے والی ذات اللہ کی ہے۔ میرے دوست بزرگوں ہتھیاروں سے اور یہ ہے کہ چھری سے، ان چیزوں سے انسان نہیں مرتا، اس کی مشیت ہے۔ وہ میرے دوستوں بزرگوں چاہے گا انسان کو مارنے پر تو میرے دوستوں بزرگوں چونٹی بھی ذریعہ بن جاتی ہے، اور وہ نہ چاہے تو بڑے بڑے پہاڑ کے اوپر آ کر اللہ بچا لیتے ہیں۔ کتنے انسان ایسے آپ کے آنکھوں کے سامنے ہیں، کتنی گولیاں لگتی ہیں، یہ کہ میرے کہتے ہیں 30 گولیاں لگی لیکن ہوا کچھ بھی نہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں اس اللہ کو بولنا، اس کے ارادے کا نام موجود ہے، اس کے ارادے کا نام موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے پوچھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا ہی عصا، لاٹھی ہے۔ آگے اس کے فائدے گنوائے کہ یہ فائدہ ہے، یہ ڈال دے۔ اللہ نے حکم دیا فَأَلْقِ يَا موسیٰ، ڈال دے، فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، ایک بہت بڑا سانپ۔ آپ تھوڑی دیر پہلے فائدے گنوا رہے تھے، یہ لاٹھی ہے، اس کے یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے۔ اللہ نے کہا ڈال دو، فَأَلْقِ يَا موسیٰ، ڈال دیا، فَإِذَا حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، ایک بہت بڑا سانپ۔ اب اللہ رب العزت نے پکڑے، اللہ اپنا حکم دیا، موسیٰ علیہ السلام دیکھ کے بھاگ گئے، اللہ نے کہا نہیں پکڑے، جس وقت پکڑ لیا پھر اللہ نے وہی یہ ہے کہ لاٹھی بنا دیا کہ اللہ رب العزت نے بتایا موسیٰ لاٹھی لاٹھی نہیں، سانپ سانپ نہیں، برابر ہے۔ جب میں چاہوں نفع کی چیز کو نقصان میں بدل دوں، جب میں چاہوں نفع کی چیز کو نقصان میں بدل دوں، اس کا ارادے کا نام موجود ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، ان بولوں کو بولنا، ان بولوں کو سننا، ان بولوں کی اتنی ہم تذکرے کریں، اتنا تذکرے کریں کہ میرے دوستوں بزرگوں اللہ ہی اللہ نظر آ جائے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں تمہارے رزق وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارے رزق آسمانوں میں ہے، تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ فرماتے رزق تمہارے، اللہ فرماتے میرے ذمہ، إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، میرے ذمہ ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، جو اللہ فرماتے رزق میرے ذمہ ہے، آج ہم کہتے ہیں کمائیں گے نہیں تو کھائیں گے کہاں سے؟ تو میرے دوستوں بزرگوں، اس اللہ سے ہونے کی بول، ان بولوں کو بولنا، ان بولوں کو سننا۔ ایک وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آ رہا، راستے میں سے انہوں نے 2 آدمی کو بھیج دی کہ جا کر کہو اللہ کے نبی سے کہہ دو کہ ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر۔ اب جو وفد میں سے 2 آدمی آئے، اللہ کے نبی یہ آیت پڑھ رہے تھے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ زمین میں جتنے زیرو ہیں سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ جب انہوں نے یہ آیت سن لی تو انہوں نے کہا جب اللہ کے ذمہ ہے تو پیغمبر سے کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ جب یہ واپس چلے گئے انہوں نے کہا انتظام کا ہو گیا۔ راستے میں آئے، دسترخوان لگ گئے، کھانا کھائے، اور واپس آئے، اللہ کے نبی کو آگے کارگزاری سنا، کیسے یا رسول اللہ آپ نے ایسے انتظام کر دیا کھانے کا، اور بڑا لذیذ بڑا مزیدار کھانا تھا۔ اللہ کے نبی نے کہا میں نے تو کیا نہیں۔ ان آدمی کو بلایا، کیا معاملہ ہوا؟ انہوں نے سارا واقعہ سنا، اور میں اللہ نے ذمہ لیا ہے تو حضور کو بتانے کی کیا ضرورت؟ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہے کہ آج اللہ سے لینے کی فضائیں ختم ہو، اللہ سے لینا عمل کے ذریعے سے، اللہ سے لینا میرے دوستوں بزرگوں عمل میں سب سے بڑا عمل نماز کا ہے۔ جب بھی حال آ گیا، جب بھی کوئی پریشانی آ گئی، اللہ کے نبی بدر والی رات ساری رات نماز پڑھتے رہے کہ اللہ تو یہ چھوٹی سی جماعت آج ختم ہو گئی، قیامت تک تیرے نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ساری رات نماز پڑھتے رہے، اور 313 پر اللہ نے کیسے فتح دی؟ تو اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے جو ذمہ ہم یہ ہے کہ اپنے لیے ہے، اس کے لیے تو دن رات ہم محنت کرتے ہیں۔
اللہ فرماتے ہیں وفی السماء رزقکم، رزق تمہارے آسمانوں میں ہے، تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، اور جس چیز کا ذمہ اللہ نے ہمارے لگایا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، جو ہمارے راستے میں مجاہدے اختیار کریں گے اللہ فرماتے ہیں ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولیں گے۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ غفور رحیم ہے۔ دین کا یہ حال ہے، دین کی محنت کا یہ حال ہے، کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ اللہ بڑا کریم ہے، اللہ رب العزت یہ ہے کہ معاف کرنے والا ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کریم ہے، اللہ غفور رحیم ہے، لیکن میرے دوستو بزرگوں اللہ نے جو چیز ہمارے ذمہ لگائی ہے وہ ہم لگا رہے ہیں اللہ کے ذمہ، اور اللہ رب العزت نے جو اپنے ذمہ لگائے ہیں اس کے لیے صبح شام کی محنت ہے، دن رات میرے دوستو بزرگوں دنیا کے اسی ہے کہ مل کے محنت جو آپ ہم اور آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے دوستو بزرگوں مسئلہ دنیا کا نہیں ہے، مسئلہ قبر میں سب سے پہلے 3 سوال پوچھے جائیں گے۔ جیسے دنیا کے اندر ہٹو بچو فلاں آ رہا ہے، قبر میں یہ نہیں ہے کہ میرے دوستو حسب نسب نہیں چلتا، دنیا کے اندر عہدہ منصب نہیں چلتا۔ قبر میں جا کر سب سے پہلا سوال بتاؤ من ربک، تمہارا پالنہار کون تھا؟ وہاں زبان نہیں چلے گی، الیوم نختم علی افواہہم، قیامت کے دن زبان پر مہر لگا دی جائے گی، اور وتکلمون ایدیہم، تمہارے ہاتھ بول پڑیں گے، تمہارے ران بول پڑیں گے جو کچھ تم دنیا میں کر کے آئے ہو۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں قبر میں جانے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا من ربک، بتاؤ تمہارا پالنہار کون ہے؟ اگر دل میں اللہ تو بولے گا اللہ ربی، دل میں اللہ کی محبت لے کر نہیں گیا کیا بولے گا؟ لا ادری لا ادری۔ اس لیے بھائی میرے دوستو بزرگوں میں اللہ کی محبت، اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی اتنا ہم بولے اتنا سنیں کہ ہماری دلوں کے اندر اللہ کی محبت رچ بسے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کی غیر سے نہیں ہوتا۔ وہ خزانوں کا مالک ہے، اس کے پاس ہر چیز کے لامحدود خزانے ہیں، اس کے پاس شکلوں کے خزانے، اس کے پاس مال کے خزانے، اس کے پاس چیزوں کے خزانے۔ دنیا کے اندر اگر اس وقت ساتھ فرماتے عرب انسان ہیں، ایک دوسرے سے شکل نہیں ملتی، اللہ کیسا مصور، پانی کے اوپر تصویر بنانے والا، 3 اندھیروں کے اندر پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں دنیا کے اندر اگر 7 ارب انسان ہے تو 14 ارب ہاتھ ہیں، 14 ارب آنکھیں ہیں، 14 ارب کان ہیں۔ کبھی اللہ رب العزت کے خزانوں سے، کبھی اللہ کی طرف سے یہ اعلان نہیں ہوا کہ میرے خزانوں میں کمی آ گئی۔ فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے انسان ایک میدان میں جمع ہو کر اللہ سے مانگتے رہے، اور جتنا مانگا اللہ اس سے کروڑوں گنا زیادہ بھی دے۔ فرماتے اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ سمندر کے اندر سوئی ڈبونے سے سمندر کے اندر تو کمی آ سکتی ہے، لیکن اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں آتی ہے جیسے سمندر کے اندر سوئی ڈبونے سے سوئی کے ساتھ تھوڑا سا پانی لگ جاتا ہے، اتنی سمندر کے اندر کمی تو آ جاتی ہے، لیکن اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں۔ وہ خزانوں کا مالک ہے۔ میرے دوستو بزرگوں آج ہم کس سے دور جا رہے ہیں؟ ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف دوڑ لگاؤ۔ آج ہماری دوڑ کدھر لگی ہے؟ میرے دوستو بزرگوں وہ بادشاہوں کا بادشاہ، اور وہ پکارتا ہے کوئی مانگنے والا ہے، کوئی میرے سے لینے والا، اور انسانیت سوئی ہوئی ہے ساری۔ میرے دوستو بزرگوں فرماتے جب انسان توبہ کرتا ہے، اتنا گناہ کرے 7 آسمان 7 زمین گناہ سے بھر دے، ایک دفعہ صدق کے دل سے کہہ دے اے کریم معاف کر دے، اللہ سب کو معاف کر دیتے ہیں۔ میرے دوستو بزرگوں کیسے کریم سے آج دور بھاگ رہے؟ تو میرے دوستو بزرگوں اور یہ ہے کہ 7 آسمان 7 زمین گناہ سے بھر دے، صدق کے دل سے کہہ دے اللہ معاف بھی کرتا ہے، پھر آسمان پہ چراغاں ہوتی ہے اور روشنی فرشتے پوچھتے ہیں اللہ کیا بات ہے؟ ہر طرف روشنی، ہر طرف چراغاں۔ اللہ فرماتے میرے ایک بندے نے آج میرے سے صلح کی۔ کیسا کریم ہے، کیسا رحیم ہے۔ میرے دوستو بزرگوں اس کریم کے ساتھ، اس رحیم کے ساتھ، اور بادشاہوں کے بادشاہ سے میرے دوستو بزرگوں آج تعلق ٹوٹ کے انسانی زندگی گزار رہی ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے آج لوگ کہتے ہیں یہ وجہ ہے یہ کہ دنیا کے اندر مسائل کی کمی ہے، چیزوں کی کمی ہے، اور اس وجہ سے انسانیت پریشان ہے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے، اللہ سے تعلق ٹوٹا ہوا ہے۔ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام سب نے آگر کس چیز پہ محنت کی؟ امت کا تعلق اللہ کے ذات کے ساتھ جڑا ہے۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت قرآن اٹھا کر دیکھو، ہر نبی یہ کہہ رہے یا قوم اعبدوا اللہ، اے قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو ایک مان لو، اللہ کو وحدہ لا شریک مان لو۔ ہر نبی نے آ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا ہے، ہر نبی نے آ کر امت کو تعلق اللہ کے ذات کے ساتھ جوڑا ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر یہ ہے کہ دور میں کیسے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے، بیت اللہ کا ننگا طواف، اور میرے دوست بزرگوں کھوپڑی پہ شراب پینے والے، اور یہ ہے کہ جہالت کس درجے پہ تھی، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ، اے عتبہ کلمہ پڑھ لے، اے شیبہ کلمہ پڑھ لے، اے خالد کلمہ پڑھ لے، کامیاب ہو جائے۔ گھر گھر در در جا کر ایک ایک کو جا کر اس بات کی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، نبی نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کے پاس جا کر یہ کہا اللہ کو خالق مالک مان لے۔ اس وقت مسئلہ ہے میرے دوست بزرگوں کوئی نہیں ہے، صرف ایک ہی مسئلہ ہے کہ امت کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑو۔ آج میرے دوست بزرگوں اللہ سے یہ ہے کہ امت کا تعلق اللہ سے ٹوٹا ہوا ہے، اس انسانیت کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اللہ کے گھروں میں لے کر آنا، اللہ سے تعلق جوڑنا، اللہ سے تعلق جوڑیں گے جب اس امت کا تعلق اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا۔ پھر میرے دوستوں بزرگوں وہ فرماتے ہیں کہ جب انسان اس کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جب انسان تقوی حاصل کرتا ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب انسان تقوی حاصل کرتا اللہ کے تو روزی وہاں سے ملے گی جہاں سے وہ گمان میں بھی نہیں ہو۔ آج انسان میرے دوستوں بزرگوں ہر ایک سے تعلق جوڑنے کے لیے کبھی کس کے پیچھے دوڑ لگا رہے، کبھی کس کے پیچھے دوڑ لگا رہے۔ میرے دوستوں بزرگوں تقوی حاصل کرو گے روزی وہاں سے ملے گی جہاں سے وہ گمان میں نہیں ہو۔ میرے دوستوں تقوی ایک صفت ہے، توکل ایک صفت ہے، صبر ایک صفت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، صبر والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ ان اللہ مع المتقین، تقوی والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ ان اللہ مع المحسنین، احسان والوں کے ساتھ اللہ ہے۔ تو میرے دوستو جس کے ساتھ اللہ، دنیا کے کوئی طاقت اس کا بال کا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آج میرے دوستو بزرگوں ایمان کی طاقت مسلمان کے استحضار نہیں، ایمان کی طاقت میرے دوستو دنیا کی جتنے مرضی ہے میرے دوستو ایٹم لے کر آؤ، ایک ایمان والے کے مقابلہ سارے دنیا کے ایٹم نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تنے تنہا آئے، باپ بھی نمرود کے ساتھ، ماں بھی نمرود کے ساتھ، پورے نمرودیت نے زور لگا کر آگ میں ڈالا۔ اللہ کی طرف سے امر ہے، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے میرے ابراہیم کے۔ اب باپ بھی ساتھ نہیں ہے، ماں بھی ساتھ نہیں، ایمان والے کی طاقت، ایمان والے کی طاقت دیکھو، سارا نمرود زور لگا رہا ہے ختم کرنے کا، اللہ کا ارادہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے کیسے میرے دوستو آگ کے اندر بچایا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ پاک بہترین تدبیر کرنے والا ہے، انہوں نے تو تدبیر کر کے آگ میں ڈالا، اللہ نے کیسے بچایا۔ اور پورے یہ ہے کہ فرعون نے زور لگایا کہ موسیٰ علیہ السلام پیدا نہ ہو، اللہ رب العزت نے پیدا کر کے اس کے گھر میں پال کے دکھایا، وہ رب ہے، وہ رب ہے۔ تو میرے دوستو بزرگوں اس اللہ سے اپنا تعلق جوڑے، اس اللہ کو اپنا خالق مالک مان لے، اس اللہ سے امت کا تعلق جوڑے۔ تو میرے دوستو بزرگوں اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو دنیا آخرت کے پوری کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے، اور دین محنت سے آئے گا، محنت ہم سب کے ذمہ ہے۔ اور اس میں میرے دوستو بزرگوں بنیادی چیز کیا ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کو بولنا، ان کو میرے دوستو بزرگوں اس کی دعوت دینا، اس پر امت کو لے کر آنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کلمہ اخلاص سے پڑھے گا جنت میں داخل ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کلمہ کا اخلاص کا کیا مطلب؟ فرمایا یہ کلمہ اس کو حرام کاموں سے روک، کلمہ حرام کاموں سے روک دے۔ مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد حرام سے نہیں رکا تو گویا کلمہ دل میں نہیں اترا ہے۔ مسلمان یہ کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن سامنے غیر محرم عورت آ رہی ہے، نگاہیں پیر نیچے نہیں ہو رہی، کاروبار میں جھوٹ سے نہیں بچ رہا، اور میرے دوستو غیبت سے نہیں بچ رہا، تو میرے دوستو بزرگوں کلمہ دل میں نہیں اترا۔ یہ کلمہ دل میں اتارنے کی محنت ہے، یہ مذاکرہ ہے جو آپ حضرات یہاں پہ آئے ہیں۔ ہم سب کے لیے یہ مذاکرہ ہے کہ بھائی اللہ کی محبت، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی بڑائی ہمارے دلوں کے اندر آ جائے۔ جب اللہ کی محبت دل میں آتی ہے پھر انسان کسی کی پرواہ نہیں کرتا۔ جب دل میں اللہ کی محبت یہ نہیں دیکھتا سامنے کون ہے۔ بدر کی جو جنگ ہوئی جس کو یوم الفرقان کہتے ہیں، بدر میں اللہ کے نبی کے مقابلے میں سب کا چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور داماد ہے سامنے، اور حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے باپ کو بدر کے موقع پر ان کو قتل کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ بیٹے نے کہا ابا جی آپ میرے تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن بات سمجھ کر چھوڑا، فرمایا
خدا کی قسم بیٹا تو میرے تلوار کے نیچے کبھی تجھے نہ چھوڑ. برادری کو لڑایا گیا. سب سے پہلے جو بدر کی لڑائی ہوئی قریش سامنے مقابلے میں برادری رشتہ دار آمنے سامنے. مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس صحابی نے یہ ہے کہ باندھ رہے تھے، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ کے بھائی کو ایک صحابی باندھ رہے تھے ہاتھوں کو. تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے اس کے ہاتھوں کو کس کے باندھ لو، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، کل فدیے میں بڑا مال دے. بھائی کہنے لگے ارے میں تیرا بھائی نہیں ہوں. کہا تو میرا بھائی نہیں، میرا بھائی ہے، اس کی انصاری ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، جب دل میں اللہ اتر جاتا ہے، اللہ کی محبت دلوں کے اندر رچ بس جاتی ہے، پھر یہ نہیں دیکھتا ہے کہ برادری کیا کہتی ہے، ابا جی کیا کہتے ہیں، برادری والے کیا کہتے ہیں، قوم والے کیا کہتے ہیں. کبھی خوشی کے موقع پر یہ نہیں دیکھے گا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ دیکھے گا کہ میرا رب کس پہ راضی ہو. اس لیے بھائی میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کی بڑائی کو، اس کلمے کو اتنا بولے اتنا سنے کہ میرے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کلمے یہ ہے کہ ایمان کو کیسے تازہ کرے؟ فرمایا اکثرہم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرے. اب وہ عرب تھے، اہل لسان تھے، سمجھتے تھے لا الہ الا اللہ کو. ہم میرے دوستوں سمجھتے نہیں، اس لیے ہمیں کہتے ہیں کہ بھائی ان دونوں کو بولو کہ اللہ سے ہوتا، اللہ کی ذر سے. بعض اوقات شیطان دھوکہ دے دیتے یار جس سے میں بات کر رہا ہوں اس کو نہیں پتا اللہ خالق ہے، مالک ہے. مسئلہ اس کا نہیں ہے، مسئلہ میرا ہے کہ میرے دل میں اللہ کی محبت ہے کہ نہیں. اس لیے بھائی ایمانیات کو بولنا آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، انبیاء کے واقعات ورسلہ والیوم الآخر. چاہیے کہ موت ہے، قبر حشر ہے، مرنا ہے. آج میرے دوستوں مرنے کی تذکرے نہیں ہمارے مجلس میں. سارے جینے کی فضا ہے، سارے جینے کی فضائیں ہیں. موت ہے، قبر ہے، ختمہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت ہے. اللہ رب العزت فرما رہے ان الانسان لربہ لکنود. تمام جتنے اللہ نے مخلوق بنائے سب میں سے اللہ کے نافرمانی جو ہے جس کے اندر ہے تو وہ تو انسان کے اندر. سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، دنیا کا جس نظام کو دیکھو، ذرہ برابر ایک سیکنڈ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا. ان الانسان لربہ لکنود. یہ انسان اللہ کا ناشکر ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ دنیا کی محبت. آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اس کا حل کیا ہے. آگے فرماتے ہیں افلا یعلم اذا بؤثر ما فی القبور. وہ وقت کو یاد رکھو جب تم قبروں کے اندر ہو. لذتوں کو توڑنے والی چیز موت ہے. موت کا ذکر، قبر کا ذکر، حشر کا ذکر. تو میرے دوستوں بزرگوں فرماتے ہیں جب انسان مرتا ہے تو یہ ہے کہ موت سے پہلے 500 فرشتے آ کر نیک عمل والے کے لیے خوشخبریاں دیتے ہیں. اور جہاں ایسے نکلتی ہے روح کی، یہ ہے کہ جان اس سے جیسے میرے اس آٹے میں سے یہ ہے کہ آٹے میں سے بال کو نکالا. جب قبر میں رکھا جاتا ہے، قبر کہتے ہیں تیرا آنا مبارک. جتنے لوگ میرے اوپر چلتے ان میں سب سے یہ ہے کہ اچھا لگتا تھا نیک عمل والے کے لیے آج میرا سلوک دیکھ لے. جہاں تک منتہا نظر تک قبر کھل جائے گی اور اس کے لیے جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی. اور برا عمل والا جب قبر میں رکھا جائے گا کہتے ہیں تیرا آنا نامبارک. جتنے لوگ میرے اوپر چلتے سب میں سے تو برا لگتا، آج میرا سلوک دیکھ لے. اتنی تنگ ہو جائے کہ پسینے ایک دوسروں کے اندر چیخے گا، چلائے گا، سننے والے کو کوئی نہیں. نیک عمل والے کے لیے اللہ جنت کی کھڑکی کھول دیتے ہیں، برا عمل والے کے لیے جہنم کی. اور یہ میرے دوستوں بزرگ کب تک ہوگا؟ الی یوم یبعثون، قیامت تک. قبر میں لکھا ہوتا نا آخری آرام گاہ. یہ آخری آرام گاہ نہیں، یہ گزرگاہ ہے. آخری آرام گاہ تو آخری فیصلہ ہوگا جنت یا جہنم کا. یہ تو گزرگاہ ہے. جیسے ایک آدمی یہاں سے کراچی جا رہا ہے، بیچ میں لاہور سے گزرے گا، ملتان سے گزر کے کراچی جائے گا. میرے دوستوں بزرگوں آخری ہمارا منزل، ہم آخری سفر ہمارا وہ جنت ہے. خدا نہ خاصہ اللہ کی نافرمانی کریں گے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جیسے مولانا محمد احمد صاحب فرماتے تھے جہنم میں انسان نہیں کوڑ کباڑ جائے گا. کہتے جیسے گندگی صاف کر کے گھر کو آگ میں ڈالا جاتا ہے، کہتے تھے کوڑ کباڑ جہنم میں جائے گا. تو میرے دوستوں بزرگوں اس کے بعد 50,000 سال کا دن ہے. زمین تانبے کی سورج سوا نظام پر ہوگا. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ. انسانوں کو دیکھو گے ایسے لگیں گے جیسے نشہ ہی. اللہ کہتا نشہ نہیں، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب ہے. آج کہتے ہیں نکلو تبلیغ میں چلے کے لیے 4 مہینے کے لیے، سال کے لیے، 7 مہینے کے لیے. بھائی نہیں چھوڑتا. کہتے ہیں والدہ نہیں چھوڑتی، بھائی نہیں چھوڑتا. اللہ نے قرآن میں ایک رشتہ قرآن میں بیان کیا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ، بھاگے گا بھائی بھائی سے. وَأُمِّهِ، ماں بھاگ جائے گی. وَأَبِيهِ، باپ بھاگے گا. وَصَاحِبَتِهِ، بیوی بھاگے گی. وَبَنِيهِ، بیٹے بھاگیں گے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ،
ہر ایک کے لیے عجیب حالت ہوگی. وجوہ یومئذ مسفرہ، بعض چہرے خوش ہوں گے، بعض چہروں پر سیاہی چھائی ہوگی. اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، یہی کافر اور فاجر ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں، آج میرے تو اپنی آخرت کو جن کے لیے برباد کر رہے ہیں، کل کوئی کسی کا کام نہیں. یہاں تک انسان کہے گا یا اللہ یہ میری بیوی ہے، یہ میرا والد ہے، یہ میرا رشتہ دار، یہ میرا سارا کنبہ ہے، ان کو جہنم میں ڈال، میری جان بچا لے. یہاں تک کہے گا یا اللہ جتنی انسانیت سب جہنم میں ڈال، میری جان بچا لے. وہ عدالت ہے انصاف کی، وہاں نہیں کرے کوئی بدل برے کوئی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے دانے کے برابر بھی اچھا عمل کیا اس کا بدلہ ملے گا، رائی کے دانے کے برابر برا عمل کیا اس کو بدلہ اس کو ملے گا. تو میرے دوستوں بزرگوں، 50,000 سال کا دین ہے. اللہ بلائے گا جنتیوں کو بھی جہنمیوں کو بھی. سب جانتے ہو یہ موت ہے، آج موت کو ذبح کیا جائے گا. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا. جہنمیوں کو ڈھانکتے ہوئے ڈنڈے مارتے ہوئے جہنم میں لے کر جائیں گے. اور جہنم کا دروگا پوچھے گا الم یاتکم نذیر، بتایا نہیں، کسی نے ڈرایا نہیں. وہ بولیں گے بتایا تو تھا لیکن مانا نہیں. تو میرے دوستوں بزرگوں، جہنم کے اوپر سے پھینکیں گے. 70 سال گزریں گے، گرتے گرتے نیچے جائیں گے. سانپ اور بچھو اور کالی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو آگ دل کو بھی آگ لگا دے گی، دل کو بھی آگ لگے گی. اور مفسرین فرماتے ہیں اس کا کیا مطلب دل کو آگ لگے گی؟ فرماتے ہیں دنیا میں انسان کو دل کو آگ لگنے سے انسان مرتا ہے، جہنم میں موت نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. اور میرے دوست بزرگوں، وہاں پر پینے کے لیے گرم پانی اور زقوم کا درخت. اور جس ٹائم جہنمی جنتی کو دیکھیں گے جنت کی نعمتیں، کہیں گے ہمارے پر بھی تھوڑی سی نعمتیں، ہمیں بھی تو کچھ دے دو. وہ کہیں گے اللہ نے تمہارے لیے حرام کیا. اور جنت کو فرماتے ہیں جنت کی نعمتیں، 40 سال تو جنت کا دروازہ دیکھے گا، اور اس دنیا سے 10 گنا بڑی اللہ جنت معاملے جنتی کو دے. آج میرے دوستوں بزرگوں، کسی کا 10 مرلے کا پلاٹ پنڈی شہر میں قبضہ ہو گیا کہ سارے آ کر اس سے تعزیت کرتے، آپ بہت بڑی دکھ کی بات ہے. کسی کے میرے دوستوں بزرگوں خدا نہ خاصہ اللہ کی نافرمانی کر کے، اللہ کو ناراض کر کے دنیا سے چلا جائے گا. اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کی بازی ہار کے چلا جائے. اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت. اللہ فرماتے ہیں جو کہ اللہ کے جو ڈرتا ہے اللہ سے، اللہ کے خوف سے، اللہ فرماتا ہے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. اس میں مفسرین فرماتے ہیں اللہ جو نیک آدمی کے لیے اللہ دنیا ہی جنت بنا دے. جنت تو ہے ہی ہے، دنیا ہی اللہ جنت کا نمونہ بنائے گا. سکون، چین، راحت، اطمینان والی زندگی نیک عمل والے کے لیے. یہاں تک علماء فرماتے ہیں جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے کہ ایک نیک آدمی ہے کہ آدمی کا بچے جو فوت ہو گیا تھا، اس کے دیوار نیچے خزانہ تھا، کہیں خزانہ نظر نہیں آئے. 2 نبیوں نے وہ دیوار کھڑی کی. اس کا والد نیک تھا. علماء فرماتے ہیں، بعض کہتے ہیں 6-7 پشت پہلے، اور بعض فرماتے ہیں 10 پشت پہلے کوئی اس کا یہ ہے کہ کوئی دادا پردادا کوئی نیک تھا. اس کی وجہ سے اللہ نے اس کے بال کی حفاظت. 7 پشتوں تک اللہ پالے گا جو آدمی نیک ہوگا. لوگ کہتے ہیں ہم نیک نماز پڑھیں گے پتہ نہیں ہمارا کیا ہوگا. جو نیک آدمی ہوگا اللہ 7 پشتے بعد علماء فرماتے 10 پشتوں تک اللہ پالے گا. تو میرے دوستوں بزرگوں، ہمیں تو اپنی پڑی ہے کہ کیا ہوگا ہمارے. جس رب نے ہمارے روزی کا ذمہ لیا ہے، میرے دوستوں جس کی شادی ہے دلہا بیچارہ پھر رہا ہے کہ میں کھانا کدھر سے کھاؤں. دنیا کا نظام اللہ چلا مسلمان کی وجہ سے رہا ہے. آج یہ مسلمان پریشان ہے کہ میں جاؤں کدھر، میں کھاؤں سے کہاں سے. مسلمان کے لیے اللہ نے بہت راستے کھولے ہیں. تقوی ایک سبب ہے، صبر ایک سبب ہے. ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع المتقین، ان اللہ مع المحسنین. میرے دوستو یہ ساری صفات مسلمان کے لیے ہے. نماز کے ذریعے سے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے سے اللہ سے اپنے مسئلے حل کرواؤ. تو میرے دوستو بزرگوں، نماز 5 وقت اہتمام سے جماعت کے ساتھ خود بھی اپنے گھر والوں کو بھی. اللہ فرماتے ہیں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ. اللہ اپنے پیغمبر کو کہہ رہے ہیں، پیغمبر جی اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، رزق کا سوال نہ کرے، نَحْنُ نَرْزُقُكَ، ہم تمہیں روزی دیں گے. بہترین انجام پرہیزگاری کا ہے. خود بھی میرے دوست بزرگوں نمازوں کا اہتمام، اپنے پڑوسیوں کو بھی نمازی بنانے کی محنت کرو. اپنی نمازیں 5 وقت جماعت سے تکبیر اولیٰ کے ساتھ مسجدوں میں آ کے نماز پڑھنا. تو میرے دوستوں بزرگوں، جو آدمی گھر سے وضو کرے اور مسجد کی طرف جائے ایسے جیسے حرام آتے حج کے لیے جا رہا ہے. مسجد میں گیا اور میرے دوست کوئی عمل نہیں کیا، بیٹھا رہے، ثواب ملتا رہے گا. اور چھوٹے چھوٹے میرے دوست بزرگوں انسان کے گناہ تو
वज़ू की सुन्नतों से अल्लाह पाक उसके गुनाह माफ़ फरमाते हैं, और छोटे छोटे मसले तो वज़ू की सुन्नतों से अल्लाह पूरे करते हैं। और अहले असर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे नमाज तो बड़े बड़े कामों के लिए है, नमाज तो बड़े कामों के लिए है। इसलिए भाई मेरे दोस्तों बुजुर्गों, नमाजों का इस्तेमाल मस्जिदों में आके जमात के साथ तकबीर उला के साथ हम नमाज पढ़ने की कोशिश। एक ये कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाजी हूँ, एक ये कि मेरे घर के अंदर जो 8-10 अफराद है वो कैसे नमाजी बन जाए, सारे अफराद नमाजी कैसे बन जाए। इसके लिए मेरे दोस्तों बुजुर्गों फजाइल के हल्के घरों के अंदर लगाना, बंडटे से जोर जबर से कोई बंदा मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये है कि दीन पर नहीं आता, उसके लिए दीन पर लाना चाहते हो घरों के अंदर फजाइल के हल्के। नमाज पे क्या मिलेगा, जिक्र करने पर क्या मिलेगा, अल्लाह के रास्ते में जाने पे क्या मिलेगा। जब घरों के अंदर फजाइल के हल्के लगेंगे, इससे मेरे दोस्तों बुजुर्गों शौक जज्ब पैदा हो। अगर ये है कि बच्चे ने सुन लिया कि भाई 40 दिन तक बिरुला से नमाज पढ़ेगा, अल्लाह 2 इनाम देंगे, एक निफाक से बरी, दूसरा जहन्नम से छुटकारा, तो मेरे दोस्तों बुजुर्ग आप ये इस्तेमाल से नमाज पढ़ेंगे। इसलिए भाई मेरे दोस्तों तालीम के हल्के लगाना, और मेरे दोस्तों ये है कि मसाइल सीखने का जज्बा पैदा हो। आज तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के रास्ते का खुरूज माशाअल्लाह ये है कि एहतमाम से रोज़ा भी चिल्ला भी ये है कि टूटे फूटे अमाल तो हमारे अल्लाह के फजल से हो रहे, लेकिन जिस शोबे में हम लगे हैं इस शोबे के मुतालिक मसाइल सीखने का जज्बा पैदा हो जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसका मफ़हूम मेरी उम्मत क़यामत के दिन इतने अमाल लेकर आएगी पहाड़ों जैसे अमाल, फिर भी जहन्नम में जाएगी। पूछा गया या रसूलल्लाह क्या नमाजी नहीं होंगे? फरमाया नमाजी भी होगी, रोज़ेदार भी होगी, बल्कि ताज्जुद गुजार भी होगी। पूछा गया रसूलल्लाह फिर? फरमाया जिस वक्त माल को देखेंगे हराम हलाल को देखे बगैर ऐसे कूदेंगे कि जिसमें हलाल हराम की तमीज़ नहीं। इसलिए भाई मेरे दोस्तों बुजुर्गों जिन जिन शोबों में लगे हैं उनके मुतालिक मसाइल सीखे कि भाई जिस शोबे में मैं लगा हूँ मेरे लेने का तरीका क्या है, देने का तरीका क्या है। जो मेरे दोस्त बुजुर्गों ये है कि दीन सीखने के निकलता अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा। एक बाप सीखेंगे 1000 रकात नमाज से ज़्यादा सवाब, और मेरे दोस्तों मेरे कुरान की एक आयत सीखेंगे 100 रकात नमाज से ज़्यादा सवाब। तो भाई जिस शोबे में हम लगे हैं उसके मुतालिक मसाइल सीखें, मसाइल सीखने का जज्बा पैदा हो जाए। मुफ्ती हजरात के पास मुफ्ती मुत्तकी जो अपने शहर के अंदर उनके पास जाकर मसाइल रखे और मुफ्ती साहब मेरे लेने का तरीका यह है, देने का तरीका क्या है, ये है कि मेरे लिए क्या हुक्म है। मेरे दोस्तों बुजुर्गों फरमाते हैं एक हराम का लुक़्मा खाने से कितने दिनों की नमाज कबूल नहीं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों औलाद को हम हलाल खिलाएंगे। आज औलाद को मेरे दोस्तों बुजुर्गों जहाँ मर्जी ये है कि छोड़ेंगे औलाद ज़ाया नहीं। अफगानिस्तान के अंदर फरमाते एक आदमी बादशाह जिसका बेटा जो है वो आगे जंग के लिए गया हुआ, जासूसों ने आगे बता दिया कि ऐसे आपका बेटा गया हुआ था, वो शिकस्त खा के वापस आ रहा है। बादशाह आके बड़ी परेशानी के घर में बैठा, तो जासूस ने ये आके बताया है, और बीवी बड़ी ने पूछा क्या बात है, परेशान नजर आते हैं। उसने कहा ऐसे ये कि पता चला बेटा मेरा ये कि शिकस्त खा के वापस आ रहा। बीवी ने कहा कि ये हो नहीं सकता। बादशाह ने कहा औरतों की बातें होती है, ऐसी बातें करते रहती है। उसने कहा कि मेरा बेटा तो शहीद तो हो सकता है, वापस नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा औरतों की बातें हैं, वापस चला गया। तो दूसरे जासूस ने आकर कहा कि बेटा आपका वापस आ रहा है लेकिन फातेह बन के आ रहा है। फिर दौड़ा बीवी के पास, कहा बीवी को बताया क्या बात है, आपने इतनी जुर्रत से इतनी बड़ी बात कही थी। तो बीवी कहने लगी कि जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया था तो हराम तो छोड़ो, हराम तो दरकिनार, कभी शुबे की कोई चीज़ भी मैंने नहीं खाई, शुबे की चीज़ भी मैंने नहीं खाई। इसलिए भाई मेरे दोस्तों बुजुर्गों कि हम अपने कमाइयों के अंदर नज़र रखें कि हम जो कमाते हैं कैसे माल कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है। आज मेरे दोस्तों बुजुर्गों जब इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, आज क्या वजह है कि नमाज को जी नहीं करता, क्या वजह है मेरे दोस्तों बुजुर्गों नेक अमाल की तरफ जी नहीं चाहता। अब जो गन भला हम खाएंगे अब फिर हम चाहते हैं इससे हम वलीउल्लाह बन जाए, तो मेरे दोस्तों बुजुर्गों ये नहीं हो सकता। इसलिए हम अब खाने फरमाते हैं यहाँ जिस्म पाक वहाँ खून भी पाक हो, खून पाक हलाल मज़ा से हो। इसलिए भाई जिन शोबों में हम लगे हैं अपने मुफ्ती हजरात के पास जाकर पूछें कि मुफ्ती साहब मेरे लिए क्या हुक्म है, लेने का तरीका क्या है, देने का तरीका क्या है। अब्बा जी दादाजी फौत हो गए थे, ये वरासत छोड़ के किया था, अब उसके लिए क्या हुक्म है मेरे लिए, बहन का में ये है कि कितना हिस्सा बनता है। अब मेरे दोस्तों बुजुर्ग जब उलमा से पूछ के चलेंगे, फरमाते हैं अगर एक पेन भी अगर वारिस की इजाज़त के बगैर इस्तेमाल करेंगे तो ऐसे हराम है जैसे चोरी का माल हराम है। इसलिए भाई मेरे दोस्तों बुजुर्गों पर मसाइल उलमा से पूछ के चलना, और ऐसे मौका महल की दुआएं हैं,
سنتوں کا اہتمام. تو میرے دوستوں بزرگوں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک میرے دوستوں بزرگوں سنت کے مطابق ہم زندگی گزارے. سنت ہی سارا دین ہے. موقع محل کے دعائیں ہیں میرے دوستوں بزرگوں. اب یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہو, مسجد سے نکلنا, موقع محل کے دعائیں ہیں, ان کا اہتمام. تو میرے دوستوں بزرگوں فرماتے ہیں ایک سنت زندہ کریں گے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ایک سنت زندہ کرنے پر 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. تو ایسے بھائی میرے دوستوں سر کے بال ہم بنواتے وقت یہ ہے کہ علماء سے پوچھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قضا سے منع کیا. قضا کہتے ہیں کہیں سے چھوٹے بال کہیں سے بڑے بال. سنت کے مطابق ہماری زندگی ہو, ہمارا کھانا, ہمارا پینا, ہمارا اٹھنا, ہمارا بیٹھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. تو میرے دوستوں بزرگوں کاروبار کے اندر یہ برکت ہوگی حضور کے طریقے پہ کاروبار کرنے سے. کاروبار میں میرے دوستوں بزرگوں یہ نہیں ہے کہ جس میں دکان ڈالتا ہے اس کے اندر کہتے ہیں کہ فلاں کو بلاؤ, فلاں کو بلاؤ, دعا کریں گے. ٹھیک ہے, دعا کی ہے کہ برکت کے خالی نہیں, لیکن میرے دوستوں بزرگوں جس مال کے اندر نبی کے طریقے زندہ کریں گے, جس کاروبار کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندہ کریں گے, اس سے جو مال آئے گا وہ خیر لے کر آئے گا. ورنہ مال تو آتا ہوا نظر آئے گا لیکن میرے دوستوں بزرگوں یہ خیر لے کر نہیں آئے گا. جو مال اللہ کے عامر توڑ کے آتا ہے, جو میرے دوستوں ظاہری طور پر یہ ہے کہ بے دینی کے ساتھ جو مال ہے میرے دوستوں بزرگوں اس کی مثال ایسے جیسے پھولے ہوئے پھول سے اصلاً سمجھنا. جو مال آئے گا میرے دوستوں بزرگوں پریشانی لے کر آئے گا. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں ہم کوشش کر کے سنت کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں. اور اس کے ساتھ میرے دوستوں بزرگوں ہم بڑوں کا ادب, چھوٹوں پہ شفقت, علماء کی قدر کریں. ایسے میرے دوست ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھنا, مسلمان کو حقیر سمجھتے اللہ کی نگاہ میں بندہ حقیر ہو جائے, اللہ کی نگاہ میں حقیر ہو جائے. ہر مسلمان کو اپنے سے اچھا سمجھے. تو میرے دوستوں بزرگوں پڑوسی یہ ہے کہ ہمارے دائیں کون ہے, بائیں کون ہے, پڑوس میرے فرماتے ہیں کہ پڑوسی 3 طرح کے ہیں. ایک ہے میرے دوستوں بزرگوں رشتہ دار بھی ہے, مسلمان بھی ہے, پڑوسی بھی ہے. 3 حق ہے اس کا. ایک یہ ہے کہ میرے دوستوں پڑوسی بھی ہے مسلمان, اس کا 2 حق ہے. ایک ہے پڑوسی ہے لیکن کافر ہے, اس کا بھی حق ہے. ہاں یہ نہیں ہے کہ یہ کافر ہے, یہ فلانا ہے. نہیں میرے دوستوں, اگر یہ تمہارا پڑوسی کافر ہے, اگر یہ بھوکا مرے گا اللہ قیامت کے دن آپ سے پوچھے گا. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا, تو نے کھانا نہیں کھلایا. اے کریموں کا کریم, تو بادشاہوں کا بادشاہ, آپ بھوکے, میرا فلاں بندہ بھوکا تھا, اگر اس کو کھانا کھلاتا مجھے بھی وہی پاتا. اے میرے بندہ, میں پیاسا تھا, پانی نہیں پلایا. ساری ایک ایک بات اللہ گنوائے گا. کچھ اللہ کہیں گے تو بادشاہوں کا بادشاہ, میرے فلاں بندہ پیاسا تھا, اس کو پانی پلاتا, مجھے بھی وہی پاتا. اس لیے بھائی میرے دوستوں بزرگوں مسلمانوں کے خیر خواہی ہر ایک کے پاس جا کر اور ان کے لوگوں کے مسلمانوں کے ساتھ خیر خواہی بات. اللہ فرماتا حدیث میں آتا ہے بعض بندے اللہ نے پیدا ہی اسی کے لیے کیے جو لوگوں کے کام آتے ہیں. اس لیے بھائی میرے دوستوں بزرگوں لوگوں کے ساتھ الخلق عیال اللہ, یہ ایک مخلوق اللہ کے عیال ہے, لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنا. اور اس کے ساتھ میرے دوستوں بزرگوں اللہ ہم سے راضی ہو جائے. یہ ہے تو بڑا مشکل سبق, لیکن ایمان کے ساتھ اخلاص آتا ہے. ایمان کے بغیر اخلاص آ ہی نہیں سکتا. ایمان بڑھے گا اخلاص بڑھے گا. ہاں نماز کے اندر اخلاص یہ ہے کہ ایمان سے آئے گا. اور اسی طریقے سے میرے دوستوں بزرگوں ہر عمل کے اندر, ہر عمل کو شروع میں, درمیان میں, آخر میں نیت کو دیکھنا کہ کیوں کر رہے ہیں, کہ میرے دوستوں بزرگوں اللہ راضی ہو جائے, اللہ کا خیر, کس کے لیے ہم کر رہے ہیں. تو اس لیے نیت کو ٹٹولنا. اور اس کے ساتھ میرے دوستوں بزرگوں اللہ نے ہم رب کو ذمہ داری دی ہے ختم نبوت کے صدقے, اس پہ ہمیں سعادت سمجھے, اس کو ہم خوشی اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے. میرے دوستوں بزرگوں اللہ نے ہمیں اتنا بڑا کام دیا ہے. آتا ہے کل قیامت کے دن کچھ لوگ نبیوں کے ساتھ ممبر پر بیٹھے ہوں گے, لا نبیوں والا شہداء, نہ نبی ہے نہ شہید ہے. پوچھیں گے کون؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ لوگ جو نبیوں والا کام کرتے تھے. تو میرے دوستوں بزرگوں اب نبیوں کے ساتھ قیامت کے دن کرسی میں بیٹھنا, مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسئلہ مغفرت کا نہیں ہے, مسئلہ قیامت کے دن حشر نبی کے ساتھ ہو جائے. فرماتے ہیں جو آدمی یہ ہے کہ نبی والا کام کرتے دنیا سے چلا جائے گا, قیامت کے دن حشر نبیوں کے ساتھ ہوگا. اور یہ ایسا پاکیزہ, ایسا مبارک راستہ ہے, پہلے قدم پر گناہ معاف, راستے کے گرد و غبار لگے, جہنم کے آگ کو چھوڑو, دعا بھی حرام. جس میں سے میرے دوستوں کتنے لوگ آپ بیٹھے اللہ کے راستے میں جا کر اللہ دل کی چاہتوں کو بھی اللہ پورے کر دیتے ہیں. آپ نے بارہا آزمایا ہے. تو میرے دوستوں بزرگوں ہم آ کر کے چاہ لیں یا اللہ ساری دنیا کے انسان اس وقت جتنے بھی کافر ہیں اللہ اسلام میں داخل ہو جائے, جتنے مسلمان ہیں اس لیے کہ 100% دین پر آ جائے. یہ کیسے آئیں گے؟ اس کے لیے محنت ہے, کر کر در در جا کر اللہ کے راستے کا خروج بڑھانا. اب جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرمائے, ادھر سے اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر کا معاملہ آیا, تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نے بھی, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ سے بات کی. حضرت ابو بکر رضی اللہ گریبان پکڑ کر فرمایا اے عمر تو زمانہ جاہلیت میں بڑا بہادر تھا, اسلام میں بزدل ہو گیا, اسامہ کا لشکر تو جائے گا.
اسامہ کے لشکر کو روانہ کیا، اور میرے دوستوں بزرگوں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو منکرین زکوٰۃ تھے ان کے لیے 3 دن مدینہ خالی کروایا ہے۔ ایک حکم مٹنے پر 3 دن مدینہ خالی ہوا ہے۔ آج میرے دوستوں دین کا کیا حال ہے، دین کا محنت کا کیا حال ہے۔ اور پھر ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی زکوٰۃ میں اونٹ دیتا تھا، اس کے ساتھ رسی بھی، اونٹ دینے کے بعد رسی نہیں دے گا، ابوبکر اس کے ساتھ بھی قتال کرے گا۔ دین کے اندر نفس ابوبکر زندہ رہا، یہ نہیں ہو سکتا، اور 3 دن مدینہ خالی کروایا۔ تو میرے دوستوں منکرین زکوٰۃ تھے، دوبارہ توبہ طائف ہو گئے۔ آج میرے دوستوں بزرگوں دین کا کیا حال ہے، دین کی محنت کا کیا حال ہے۔ کوئی اس چکر میں پڑے، کوئی کہتے ہیں کہ چلو جی تبلیغ ثواب کا کام ہے، کوئی کہتے ہیں دراصل یہ ہے کہ کوئی کام پھنسا ہوا، کہتے ہیں تبلیغ میں جاؤ کام تمہارا حل ہو جائے گا۔ ارے میرے دوستوں بزرگوں، ہم سب کا ایمان ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، عالمی نبی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک نبی نہیں آئے گا۔ اب ہم اپنے آپ سے سوال کرو کہ نبی آئے گا نہیں تو امت کی ہدایت کا مسئلہ یہ ہے کہ ہدایت کا جو قیامت تک آنے والے انسانوں کا ہدایت کا مسئلہ، قیامت تک آنے والے انسان دین پر کیسے آئیں گے؟ پہلے تو اللہ نبی بھیجتا، نبی آتا محنت کرتا، نبی آتا محنت کرتا، دین آتا، نبی چلا جاتا، دین چلا جاتا تھا۔ اب قیامت تک نبی ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کا مسئلہ ہے وہ دین پر کیسے آئیں گے؟ جیسے مولانا محمد احمد صاحب فرما رہے تھے کہ ایک آدمی نے میرے سے سوال کیا تو اس نے کہا کہ تھا ایسا ہی، اس نے کہا میں نے قرآن بھی پڑھا ہے، یہ کتاب بھی پڑھی ہے، تورات انجیل سارے، کہتے میں نے اس کو کہا کہ قرآن کی ایک آیت ہے وَكُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ، کہتے میں نے پڑھا ہے۔ فرمایا پھر تو لوگ کرتے کیوں نہیں؟ کہا کر نہیں کرتے ہیں تو ہمارا اپنا قصور ہے۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، یہ تشکیل رائبن کے بزرگوں نے نہیں کی ہے، اللہ کی طرف سے تشکیل ہے۔ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، اخرجت الى عرب نہیں کہا، کسی خاص حجاز مقدس نہیں کہا، ایسے اخرجت للناس، قیامت تک آنے والے انسانوں کی نیت کر کے ساری دنیا کے انسانوں کے لیے نکلنا۔ تم بہترین امت ہو، تمہارا کام یہ ہے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا۔ اے میرے پیغمبر کہہ دو قل ھذی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا میرا بھی کام ہے، میرے اتباع کرنے والوں کا بھی یہی کام ہے۔ اب اللہ پاک فرما رہے کام تمہارا یہ ہے، ہم کہتے ہیں ہمیں یہ ہے کہ میرا یہ ہے کہ میں تاجر ہوں، کوئی کہتا ہے میں زاری ہوں، کوئی کہتا ہے میں ملازم ہوں۔ میرے دوستوں بزرگوں، یہ ہماری ضروریات ہے۔ جیسے انسان گھر بناتا ہے، گھر بنانے کے ساتھ ایک بیت الخلا بناتا ضرورت کے لیے، گھر مقصد ہوتا ہے، بیت الخلا ضرورت کے لیے ہے۔ ایک آدمی 7-8 گھنٹے بیت الخلا میں رو کہتے اس کا علاج کراؤ، پاگل ہو گیا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، دین مقصد ہے، دنیا ضرورت ہے۔ دنیا کو ضرورت کے درجے میں رکھے۔ جیسے ایک آدمی گھر بنا کر بیت الخلا میں جاتا ہے، ضرورت کے درجے میں جاتا ہے، لیکن گھر مقصد ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستوں بزرگوں، دین مقصد ہے اور دنیا ضرورت ہے۔ ضرورت کو ہم نے مقصد بنایا، آج مقصد کو ہم نے ضرورت بنایا ہے۔ لیکن آج دین کا کیا حال ہے، دین کا محنت کا کیا حال ہے؟ اس کے لیے میرے دوستوں بزرگوں، گھر گھر در در جانا، ایک ایک آدمی کے پاس جا کر کہنا اللہ رب العزت نے دنیا آخرت کی کامیابی دین میں رکھی، دین محنت سے آئے گا۔ عمومی گشتوں میں، خصوصی گشتوں میں لوگ اللہ کے راستے میں جا کر ان بولوں کو بولیں گے۔ جتنی جس چیز کو فضا کو عام کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت اس چیز کو عام فرماتے ہیں۔ جتنا ہم اللہ کے راستے کے خروج کو بڑھائیں گے، اللہ رب العزت آنے والے فتنوں کو اللہ ختم کرے گا۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ کے راستے کا خروج۔ جیسے اسامہ رضی اللہ کے لشکر کے جانے سے اللہ نے آنے والے فتنوں کو ختم کر دیا۔ اس زمانے کے اندر کے فتنوں کا، اس زمانے کے اندر کے بے دینی کے سیلاب کا ایک ہی حل ہے کہ اللہ کے راستے کا خروج کو بڑھایا جائے۔ ہر آدمی اپنا سروزہ، ہر آدمی اپنا چلہ، ملکوں کا سفر، ہر آن ہر گھڑی ایک آ رہا اور دوسرا واپس آ رہا ہے، واپس آئے بھی واپسی بھی تشکیل ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوست اپنے مقام کے کام کرتے ہوئے جس وقت تقاضا آ گیا سال کا سال کے لیے، جس وقت تقاضا آ گیا 7 مہینے کے لیے، جیسے میرے دوستوں کو کام کے لیے کہا جائے۔ اب میرے دوست اصل تو کام کو کام بنانا۔ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ہم سفر سے واپس آئے، اندر یہ ہے کہ کارگزاری سننے کے بعد پنڈی کی 2 جماعتیں تھیں، اندر بلایا، کہا کہ آپ جس ملک میں گئے تھے یہ بتاؤ وہاں کے ملک والے کتنوں نے اس کام کو کام بنایا۔ تو میرے دوستوں بزرگوں، کام کو کام بنانا، جس وقت جس جگہ جانے کے لیے کہا جائے، بندہ یہ ہے کہ اندر سے میں تیار ہوں۔ اب تشکیل میری یہ ہے کہ سال کی ہو جائے، سال کے لیے چلے کے لیے مقامی تشکیل ہوگی، تاکہ میرے دوستوں اپنے آپ کو میرے دوستوں کو پیش ہم کریں گے۔ اب تشکیل جہاں کی ہوگی، اجر سارے عالم کا ملے گا۔ نیت تو ہے سارے عالم میں جانے کی نیت کرے، اور میرے تو کریں گے اتنا جتنا بندے کے بس میں۔ سارے عالم میں جانے کی سب کی نیت ہے انشاءاللہ، اور کہتے ہیں سارے عالم میں جائیں گے۔ اب جس کام کو اپنا کام بنانے کی سب کی نیت ہے انشاءاللہ۔ اسی بارے میں انشاءاللہ مغرب کے بعد گزارے یہ ہے بات ہوگی، آخر تک میرے دوستوں قربانی کر کے آپ آتے ہیں۔ تو میرے دوست ہوتا ہے دوران یہ بیان کے اٹھ کر جانا نامناسب ہوتا ہے، اس لیے شروع سے آخر تک یہ ہے کہ بات کو سننا۔ آخر میں اعلان ہوتا ہے بخشے بخشائے کھڑے ہو جاؤ۔ تو اس لیے میں میرے دوستوں بزرگوں آپس میں یہ ہے کہ باتوں کو دہراتے ہوئے، دونوں دعائیں پڑھتے ہوئے، جن کا وضو نہیں وضو کر لے، جن کا وضو ہے وہ صفوں میں آ جائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔